أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، استنجا کرنے کے لیے پانی یا مٹی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے؟ پانی میسر ہو تو پانی ہی سے استنجا کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ پانی میسر نہ ہو تو پھر پتھر یا مٹی کے ٹھیلوں سے استنجا کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی موجود ہو تب بھی ڈھیلے استعمال کیے جائیں، پھر پانی، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہاں، اگر باہر کھیت وغیرہ میں پیشاب کیا اور ٹھیلے بھی استعمال کر لیے، پھر پانی ملنے پر استنجا کر لیا جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ صابن وغیرہ سے دھوئیں یا زمین یعنی مٹی پر مل کر دھو لیں۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کے بعد ہاتھ زمین پر مل کر دھوئے۔ استنجے اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے جاتے تو میں برتن میں پانی لاتا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے، پھر دوسرا برتن لاتا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے۔ ہوا خارج ہونے سے استنجا کرنے کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔